بلکہ میں آپ کو اگر ایک انفرادیت بتاؤں ہمارے دین کی، اسلام کی، کہ جو توبہ کا کانسیپٹ ہمارے دین میں ہے اور کسی دین کے اندر نہیں ہے، کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں بھی پھر توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ جب امید باقی نہ رہے نا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے۔ جس بندے کو سزائے موت سنا دی جائے اس کو الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے، الگ کوٹلی میں رکھا جاتا ہے، اور جس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے تو اس کو سب کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے نا اس کو اب امید نہیں ہے کہ میں بچوں گا، تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ خود تو جائے گا ہی جائے گا، ساتھ کسی اور کو نہ پھڑکا دے، تو اس کو الگ میں رکھتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے نا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لیکن عمر قید والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن چھوٹوں گا اور چھوٹ کر گھر جاؤں گا، لہذا وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، اگرچہ کہ قید میں ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو جب امید ختم ہو جاتی ہے نا تو ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں خودکشی کے رجحان بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اب خودکشی کا ریشو بھی جو ہے دن بدن بدقسمتی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کے لڑکے لڑکیاں خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کریں گے تو جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ پھنس جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو خودکشی کرنا جو ہے، چلیے اس ضمن میں خودکشی کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ خودکشی کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اور ایک مسلمان کی غیرت کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنے آپ کو مارے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، اور یہ ہوتا جہالت کی وجہ سے ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ اب میرے مرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا میری جان چھوٹ جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو جس آلائے قتل سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو جہنم کے اندر اسی طرح بار بار وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ جیسے اگر کسی نے زہر پی لی، زہر کھا لیا اور اس وجہ سے مر گیا تو وہ دوزخ کے اندر زہر بار بار کھاتا یا پیتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو شوٹ کیا، گولی مار دی تو وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو گولیاں ہی مارتا رہے گا۔ بلندی سے چھلانگ لگا کے اگر کسی نے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی، تو وہ جہنم کے اندر بلندی سے چھلانگیں ہی مارتا رہے گا اور بار بار مرتا اور زندہ ہوتا رہے گا۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ اور یہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ عام طور پر جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ علمی دین ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خودکشی کرنے میں نجات ہے۔ حالانکہ خودکشی کرنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، جس میں دنیا تو گئی ہی گئی لیکن آخرت میں بھی بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی خودکشی کا تصور ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، دنیا میں تنگ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور نماز روزے کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو خودکشی جو ہے نا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور نہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ خودکشی کرے۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خودکشی کی نوبت کیوں آتی ہے؟ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے بس اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے۔ جبکہ ہمارے دین کے اندر نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مایوسی، نا امیدی یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے تھے، وہ گناہ بھلا دیتا ہے،
ان آنکھوں کو جن آنکھوں سے اس نے گناہ کیے تھے وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اس جگہ کو جس جگہ پر اس نے گناہ کیا تھا اس جگہ کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اور وہ بالکل محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا اور کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، جبکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہو۔ بلکہ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو، اب جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی سیئات کو حسنات میں اللہ تبارک و تعالی کنورٹ کر دیتا ہے، تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب لوگوں کو نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے۔ تو ایک شخص کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو وہ پڑھنا شروع کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حیا کے سبب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا اور بڑے جو گناہ ہیں ان کو سکپ کر دے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ تو جب وہ اپنا نامہ اعمال مکمل کرے گا اور وہ اپنی کتاب کو بند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ جتنے گناہ تو نے پڑھے ہیں یہ سارے گناہ ہم نے اپنی رحمت سے بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں۔ تو وہ ایک دم شور کرے گا، کہے گا یا اللہ میں نے سارے گناہ نہیں پڑھے تھے، میں نے بڑے بڑے تو چھوڑ دیے ہیں۔ جب یہ ارشاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حتیٰ بدت انیابہ، صحابہ کرام نے آپ کی داڑھوں کو دیکھ لیا کہ اس نے سکپ کیے بڑے بڑے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کی وجہ سے کہ میں اتنے شرمناک اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب وہ پڑھ چکا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو نیکیوں بدل دیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت سارے چھوڑ دیے تھے۔ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔